علامہ خادم حسین رضوی کے اس کی تقریبات اختتامی دعا کے ساتھ ختم۔ مولانا سعد رضوی نے دعا کرائی، کہا علامہ خادم رضوی نے عشق رسول کی جو شمع جلائی وہ تا قیامت روشن رہے گی۔ دعائیہ تقریب میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی شرکت۔ ریکوری کے اہداف پر مشکلات، لسکو نے بجلی بلوں کی اقساط پر پابندی عائد کر دی۔ کمپنی کو 3 فیز میٹرز کی قلت کا بھی سامنا، جلنے اور خراب ہونے والے میٹرز کی تبدیلی کا کام ٹھپ، نئے کنیکشن بھی التوا کا شکار۔ سموک کے ڈیرے برقرار، لاہور کا دنیا کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر۔ شہر میں آلودگی کی شرح 299 ریکارڈ کی گئی۔ بڑھتی سموک شہریوں کے لیے وبال جان بننے لگی۔ سی ٹی او کی سموک کے خاتمے کے لیے رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ شہر میں ڈینگی کے وار جاری، مزید 24 شہریوں کو مچھر نے کاٹ لیا۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 320 مریض زیر علاج۔ ادھر انسداد ڈینگی ٹیموں کے ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج۔ ایم پی اے شبیر گجر کے ڈیرے پر پہنچے، رکن اسمبلی نے مسائل کے حل کا یقین دلایا۔ آٹے کا بحران پھر سر اٹھانے لگا، فلور ملوں نے گندم کے کوٹے میں کمی پر سپلائی کم کر دی۔ لاہور میں روزانہ 60,000 تھیلوں کا شارٹ فال، شہری آٹے کے حصول کے لیے دربدر۔ سبزیوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول، پیاز 210 روپے کلو تک پہنچ گیا، ٹماٹر 220، آلو 90 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ غریب کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ روڈا کو بین الاقوامی معیار کا انفراسٹرکچر دینے کا فیصلہ، عالمی معیار کا سیوریج، واٹر سپلائی اور سیکیورٹی سسٹم ملے گا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ، سیوریج اور پانی کی سپلائی دی جائے گی۔ روڈا سٹی کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے ٹریٹ کر کے دریائے راوی میں پھینکا جائے گا۔ لاہور کی مختلف یو سیز کے لیے 1 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور، یو سی 75 سے لے کر یو سی 104 تک منصوبوں کے لیے فنڈز منظور ہوئے۔ پارکس کی تعمیر، واٹر سپلائی کی اسکیموں پر تعمیراتی کام ہوگا۔ گلشن راوی، اچھرا، چبرجی میں تعمیراتی کام ہوگا۔ نیو سمن آباد، سبزہ بند روڈ اور اچھرا کے علاقے بھی شامل۔ شاہدرہ چوک فلائی اوور اور ملٹی گریڈ سیپریشن ری ماڈلنگ منصوبہ، ایل ڈی اے نے 9 ارب کے منصوبے کا باقاعدہ ٹینڈر جاری کر دیا۔ این ایل سی، حبیب کنسٹرکشن سروسز کو ٹینڈر جاری، مقبول ایسوسیٹس اور دیگر کو ٹینڈر ملا۔ منصوبے کی تکمیل کا دورانیہ 10 ماہ مقرر۔ پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 38 ارب 54 کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں، اداروں میں 20 ارب کی 68 آڈٹ پیرا میں خود برد کا انکشاف۔ بھرتیوں کے نام پر 83 کروڑ روپے کے گھپلے، کمپنیوں میں 1 ارب 81 کروڑ کی خود برد خریداری میں کی گئی۔ آڈیٹر جنرل کی 2 سال کی رپورٹ حکومت کو پیش۔ ڈالر پھر پھڑپھڑانے لگا، روپے کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 49 پیسے اضافہ۔ ڈالر 223 روپے 17 پیسے سے تجاوز کر گیا، اوپن مارکیٹ میں 231 روپے تک فروخت۔ غریب بچوں کے لیے اسکول کا ہوم ورک کرنا بھی مشکل ہو گیا، مہنگائی کے باعث کاپی، رجسٹر اور کاغذ خریدنا بھی ممکن نہ رہا۔ معیاری کاغذ کی قیمتوں میں 1 سال کے دوران 150% اضافہ ہوا، طلباء شدید پریشانی سے دوچار۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے میرٹ پالیسی کی دھجیاں اڑا دیں، پابندی کے باوجود سینکڑوں اساتذہ کی سفارش کی بنیاد پر تبادلے۔ نومبر میں 330، ایک ہفتے کے دوران 121 تبادلے کیے گئے۔ لاہور میں 30 سے زائد اساتذہ کے ہارڈ شپ کی بنیاد پر تبادلے، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے معاملے پر خاموشی اختیار کر لی۔ ماتحت عدلیہ میں 113 سول ججز کے تبادلے، سول جج یوسف سلیم کا ماڈل ٹاؤن کچہری تبادلہ، امتیاز احمد باجوہ، یوسف عبد الرحمان، شبانہ ساہی لاہور تعینات، سول جج گلشن حیات، سائرہ بانو، جہاں زیب امان، شاہین نور شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ججز کو 25 نومبر تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران تبدیل کر دیے، احمد حسن رانجھا ڈپٹی کمشنر مری تعینات، طارق محمود وائس کمشنر سوشل سیکیورٹی، مصور احمد خان ڈی سی تالہ گنگ مقرر، سندر ارشاد ایڈیشنل سیکرٹری وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، سمیرہ فاروق کو ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن لگا دیا گیا۔
پروسیکیوٹرز کا الاؤنس ججز کے برابر کرنے کی تجویز، محکمہ خزانہ کو اسپیشل الاؤنس میں اضافے کی سمری موصول، 1200 پروسیکیوٹرز کا الاؤنس ججز کے برابر کرنے کا مطالبہ۔ ادھر محکمہ ایکسائز نے گریڈ 1 سے 15 تک 600 ملازم بھرتی کرنے کی اجازت مانگ لی۔ سرکاری دفاتر کا ڈیٹا چوری ہونے کا خدشہ، محکمہ SNGAD نے کمشنرز، ضلعی انتظامیہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن کو الرٹ جاری کر دیا۔ PDF فائل پر مشتمل ای میل سے محتاط رہنے کی تنبیہ، آئیڈیاز 22 اسپانسرشپ کے عنوان سے ای میل پر کلک کرنے سے اجتناب کی ہدایت۔ محکمہ خزانہ نے گاڑیوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی، افسران کے غیر ملکی سفر اور علاج پر بھی پابندی۔ سرکاری تقریبات نجی ہوٹلز میں نہیں کرائی جا سکیں گی، آسٹیریٹی کمیٹی سے نوٹیفیکیشن جاری۔ گوالہ کالونیز کا آن گراؤنڈ سروے مکمل، گوالوں کو پراپرٹی رائٹ دینے کی سمری کابینہ کو بھجوانے کا فیصلہ۔ ضلع انتظامیہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن، لائف سٹاک سروے ٹیموں میں شامل، پراپرٹی کی دوبارہ منتقلی پر کمیٹی نئے ریٹس مقرر کرے گی۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کو ہراساں کرنے کے خلاف سماعت، جسٹس انوار الحق پنو نے استفسار کیا کہ عمر فاروق دبئی سے کیسے ہراساں کر رہا ہے۔ بچوں کی تحویل کا معاملہ ابھی عدالت میں نہیں، SHO کینٹ کو نوٹس، 5 دسمبر کو جواب طلب۔ لیگ رہنما بلال یاسین پر حملہ کیس کی سماعت، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں حسیب وکی اور ان کے والد کی حاضری معافی کی درخواست خارج، وارنٹ گرفتاری جاری، سماعت 1 دسمبر تک ملتوی۔ اسکول کا سافٹ ویئر تیار کر کے نہ دینے کا معاملہ، میسرز انوٹس ٹیکنالوجی پرائیویٹ کے خلاف فرجانے کا دعویٰ دائر، اچرا کے حسان فیصل نے 25,15,000 ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، صارف عدالت نے کمپنی کے مالک کو 25 نومبر کو طلب کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، لانگ مارچ کے انتظامات اور آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک سمیت دیگر شریک۔ ادھر لانگ مارچ روکنے کی درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ کا ایڈیشنل IG پنجاب کو 1 ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ سینئر سول جج پولیس کے چالان خود وصول کریں، سیشن جج تنویر اکبر نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا، CCPO کو اعتراضی چالان پر 1 DSP مقرر کرنے کا حکم۔ ادھر CTO نے بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا کہہ دیا، ہائی کورٹ کے حکم پر 2000 کا چالان ہوگا۔ یکساں نظام تعلیم کا موجودہ نفاذ ہائی کورٹ میں چیلنج، وفاق پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب، قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف، بغیر اجازت چھپائی سے متعلق کیس کی سماعت، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم، سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ 7 دسمبر کو طلب۔ گورنر پنجاب سے آئرن مرچنٹ لرن ایسوسی ایشن مصری شاہ کے وفد کی ملاقات، چودھری عامر صدیق کی قیادت میں تاجروں نے مسائل سے آگاہ کیا، میاں مشتاق، چودھری فاروق رضا، عبد الباسط سمیت دیگر کی شرکت۔ سیکرٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس، اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر واجد علی شاہ اور MS صاحبان کی شرکت، میو جناح اسپتال کے لیے نئے لینئر ایکسلریٹرز کی خریداری کے سلسلے میں اقدامات کا جائزہ۔ LPG سلنڈرز کی تیاری و فروخت کے لیے اہم فیصلے، کمشنر کا DCs کو سلنڈرز کی غیر قانونی تیاری پر کارروائی کا حکم، اجلاس میں کہا کہ ضلع میں غیر معیاری LPG سلنڈر کی فروخت کو روکا جائے۔ صاف روشن سرسبز لاہور، کمشنر نے مہم کے 12ویں مرحلے کا آغاز کر دیا، اسلام پورہ ساندھا ایریا اہداف میں شامل، اسلام پورہ آخری سٹاپ، ساندھا عالمگیر روڈ پر صفائی آپریشن شروع۔ سروسز ہسپتال میں درختوں کی کٹائی، لاکھوں روپے مالیت کے درخت کٹ گئے، OPD کے سامنے سے سایہ دار درختوں کا صفایا، ذرائع کے مطابق انتظامیہ کی اجازت سے درخت کاٹے گئے۔
ایم این اے شائستہ پرویز کی ٹاؤنشپ میں کارکنوں سے ملاقات، علاقے میں درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات۔ علی پرویز ملک، سلیم ملک، چودھری شہباز، اشفاق احمد جٹ بھی موجود تھے۔ وابرا ٹاؤن میں خواجہ عمران نذیر کی سالگرہ کی تقریب، لیگی ایم پی اے نے کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ ڈاکٹر لیاقت، مرزا واحد، شاہد بھٹی، عابد مفتی، زاہد گجر، مجید وڑائچ ہمراہ تھے۔ ڈی جی ہیلتھ آفس میں ورلڈ اینٹی بائیوٹک ڈے کے حوالے سے آگاہی واک۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز رانا سہیل، ڈائریکٹر ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ڈاکٹر شاہد مکسی اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شعیب گرمانی بھی شریک ہوئے۔ ورلڈ ٹوائلٹ ڈے پر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں تقریب، دین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر محمد افضل، سائمہ صدف، پروونشل کوآرڈینیٹر فار 8 فراخت علی شامل، کوئز پروگرام بھی رکھا گیا۔ بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ایس او ایس ولیج میں تقریب، ڈی جی نادرا نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ ثقلین عباس بخاری نے بتایا کہ نادرا بچوں کی رجسٹریشن کی خصوصی مہم چلا رہا ہے۔ ریس کورس جیلانی پارک میں ونٹر فیسٹیول کی رنگینیاں جاری، کپڑوں، جیولری اور روایتی کھانوں کے سٹال سجے ہیں۔ فیسٹیول 1 ماہ تک جاری رہے گا۔